پتھر مارو تاکہ ہماری بدن میں چوٹ بھی لگ جائے اور خون نہ نکلے، اس لیے کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اس لیے کہ بے وضو نام محمد لینا میرا دل کا گوارا نہیں ہو رہا ہے، میں ناپاکی کے حالت میں بے وضو کے حالت میں کیسے نام محمد ہوں۔ یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے۔ حضرت عمر سمجھ جاتے ہیں کہ وہی عاشق رسول ہے، اتنا سننا تھا حضرت عمر کو رہے ہیں، اے بنی اے حضرت اویس کرنی کا چاچا، آخر اویس کرنی کدھر ملے گا ذرا ہمیں یہ تو بتائیے، اتنا سننا تھا۔ اس کے چاچا نے فرمایا کبھی جنگلوں میں رہا ہوگا، جاؤ کرنے کے زمانے میں کرنے کے علاقے میں ایک بہت بڑا جنگل ہے جہاں حضرت اویس کرنی وہی خدا کی بارک ہمیں گروہ جاری کر رہا ہے، گروہ جاری کر رہا ہے، اتنا سننا تھا۔ سننے کے بعد حضرت عمر جاتے ہیں، حضرت علی جاتے ہیں، میرے آقا کا جبہ محترم لے کے جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت لے کے جا رہے ہیں۔ جانے کے بعد گھر میں جو بھی پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد حضرت اویس کرنی سے جو بھی ملاقات ہوتی ہے، ملاقات ہونے کے بعد ملاقات ہونے سے پہلے ایک شخص سے پوچھا کیا تم نے اس جنگل میں کسی کو روتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے اس جنگل میں کسی کے لیے جاری کرتے دیکھا ہے؟ ایک شخص نے بتایا ہاں میں تو دیکھتا ہوں کہ روزانہ ایک شخص شام ہوتی ہے تو خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، بیابان میں آتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مغفرت مانگتا ہے، عشق رسول کا اظہار کرتا ہے، محبت رسول کا اظہار کرتا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر جان گئے وہی حضرت اویس کرنی ہی ہوگا جو خدا کے رسول کا عشق سے محبت کر رہا ہے، خدا کے نبی سے محبت کر رہا ہے، خدا کے عشق کی جدائی میں رو رہا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ جنگل میں چلے جاتے ہیں، اس آدمی سے پوچھتے ہیں اے آدمی ذرا ہمیں یہ تو بتا اس کا اس جگہ آنے کا ٹائم کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے؟ اتنا سننا تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ جو بھی مغرب کی اذان سے پہلے عصر کے بعد اویس کرنی جنگل سے سامنے والے جنگل سے یہاں آتے ہیں، آنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں رو کر اپنے گناہوں سے مغفرت کی توبہ کر رہے ہیں، دعا و استغفار کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت اویس کرنی سے ملاقات ہو جاتی ہے کیونکہ نماز عصر کے بعد حضرت علی حضرت عمر فاروق اعظم نے وہ جنگل میں چلے جاتے ہیں، جنگل سے بیابان میں ایک چٹیل میدان ہے، اسی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد اویس کرنی کو پہچان نہیں ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا اے عمر سنو سنو، اس لیے حضرت اویس کرنی کے اندر سفید داغ کی بیماری تھی، حضرت اویس کرنی کے اندر سفید داغ کی بیماری تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تمام سفید داغ کی بیماری تو چھوٹ گیا، لیکن ان کے ایک پیشانی میں ایک سفید داغ ہوگا جس کا نام اویس کرنی ہے۔ اگر اس شخص کے پیشانی میں اگر سفید داغ ہے تو سمجھ لینا وہ اویس کرنی ہی ہوگا۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر پہچان گئے، دیکھ لیے کہ ان کے چہرے پہ سفید ہے۔ اتنا سننا تھا۔ جانے کے بعد پوچھتے ہیں اے بندہ تمہارا نام کیا ہے، اے بندہ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں میرا نام لوگ عبداللہ کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر فاروق خاموش ہو جاتے ہیں کہ حضرت علی عمر کے پتہ دیتے ہیں، پلٹ کر پوچھتے ہیں اے آدمی ذرا ہمیں یہ تو بتا ہم بھی تو عبداللہ ہیں، خدا کے بندے ہیں، کائنات کے ہر انسان عبداللہ ہے، لیکن تمہارے ماں باپ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے، ذرا ہمیں یہ تو بتا۔ حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں کہ میری امی جان نے مجھے اویس کرنی نام سے رکھا ہے، میرا نام اویس رکھا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت علی پہچان گئے ہیں اور فرماتے ہیں سنو سنو، اس لیے کہ تم جس کے عاشق رسول ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، وہ تمہارے لیے سلام بھیجا ہے، وہ تم کو سلام بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ سلام کا آواز سنتے ہی حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آنے کے بعد عشق رسول میں محبت میں رو رہے ہیں اور پوچھتے ہیں ذرا ہمیں یہ تو بتا اور میرا رسول ہمیں کیا بتایا ہے اور میرے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ تمہارے رسول نے یہ فرمایا کہ میرے اویس کو سلام کہہ دینا۔ حضرت اویس کرنی فرمایا کیا میرے رسول نے ہمیں یہ بتایا تیرا اویس ہے؟ اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہاں تمہارے رسول نے یہ فرمایا کہ میرے اویس کو میرا سلام کہا۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں اور آنسو آ جاتے ہیں، گریہ آ جاتی ہے اور فرماتے ہیں وہ لوگ عرض کر رہے ہیں اے صحابہ کرام ذرا اور بتا کہ ہمارے رسول نے کیسے ہیں، ہمارے رسول کیا بھی زندہ ہے؟ حضرت اویس کرنی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ یہ تو عاشق رسول ہے، صرف سنی سنا ہی پیش کر رہا تھا، عشق محبت میں رو رہا تھا۔ حضرت اویس کرنی کو معلوم نہیں تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر ہو چکے ہیں، یہ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ عمر فاروق نے فرمایا اے میرے اویس سنو
अरे सुनो सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं रहे, मदीने की गली सुनी हो चुकी है, मदीने की गली सुनी हो चुकी है, बच्चे में मुस्कुराहट नहीं है, लोगों में मुस्कुराहट नहीं है, हर इंसान गमों के निखार में है। इतना सुनना था, हजरत अवैस करनी फरमाते हैं कि मेरा रसूल गुजर चुका है, कि मेरा रसूल इंतकाल कर चुका है। इतना सुनना था, इतना सुनने के बाद हाफिज मालिक फरमाते हैं, हजरत उमर फरमाते हैं, हाँ मेरा रसूल गुजर चुका है। हजरत अवैस करनी और सारों का अर्ज कर रहे हैं, और मेरे आका के बारे में और कुछ बताइए, मेरे आका के बारे में और कुछ बताइए। हजरत उमर फरमाते हैं, हजरत उमर फरमाते हैं, सुनिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल होने से पहले हजरत अली और मुझसे अपना जुम्मा मुहतरम दिया था, अपना जुम्मा पेश किया था और फरमा दिया था, ऐ उमर सुनो सुनो, ऐ अली सुनो सुनो, अगर ऐसे करने से तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो मेरा सलाम करना और मेरा जुम्मा उनको पेश कर देना, और जुम्मा पहनकर मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करने के लिए कह देना। इतना कहने के बाद हजरत उमर फारूक जुम्मा पेश करते हैं। अब ऐसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुम्मा मुहतरम को अपने जो बदन है इस तरह पर अपने बदन में इस्तेमाल करते हैं, अपने बदन में उड़ते हैं। उड़ने के बाद खुदा की बारगाह में अपने दोनों को हाथों में उठाकर अर्ज़ करता है, ऐ मेरे परवरदिगार, इस जुम्मा के सदके में गुनहगार उम्मत मुहम्मदिया को बख्शिश फरमा देना, गुनहगार उम्मत को बख्शिश फरमा देना। हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा है। लेकिन आज हम गुनहगार उम्मत हैं जो खुदा के रसूल को देखते नहीं है, लेकिन खुदा से मोहब्बत करो, खुदा के रसूल से मोहब्बत करो। अरे मदीना जाने की सबको ख्वाहिश है, काश अगर हम गुंबद खज़ा देखते, मरने से पहले अगर गुंबद खज़ा देख लेते तो इंशाअल्लाह जरूर हमारी शफाअत नसीब हो जाएगी। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ारा शफाअती वजबत लहू, जिसने मेरी मदाद की ज़ियारत की उससे हमारी शफाअत वाजिब है। हज़रात में अपनी तकलीफ हो यही कहना खत्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।